بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ہم قصص الانبیاء کتاب سے پیج نمبر 18 سے سنیں گے۔ حضرت آدم جنت میں رہنے لگے، پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہے سہے۔ ان پر خواب کی سی حالت پیدا ہو گئی، انہیں نیند۔ اس بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم جاگے تو دیکھا کہ پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں آپ کے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھی، یعنی کہ اتنی حسین تھی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 90 حصے، یعنی کہ 9 حصے حضرت حوا کو ملے ہوئے تھے، اور 10واں یعنی کہ 1 حصہ پوری دنیا کا تھا۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان میں رہنے والوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم کیا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے جس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے حضرت آدم کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی ہے کہ حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھی بھی رہا کرتے تھے، یعنی کہ جو شیطان ابلیس ہے اس نے مور سے دوستی اور کہا کہ ہم دونوں پہلے ساتھی بھی رہا کرتے تھے، مور اور ابلیس۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائے گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مانا نہیں، کہا مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہیں ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو، تو بھی حضرت آدم نے اس کی بات مان کر شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو، تو بھی حضرت آدم نے اس کی بات مان کر نہ دی، یعنی کہ اس کی بات نہیں مانی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اسے پودا کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ نقل ہے کہ اللہ نے
اللہ نے تو شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم میں کیسے بھری جاتی۔ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھالنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین پر رگڑنے اور چھلنے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، یعنی کہ اولاد کی پیدائش کے بعد کی جو عورتوں کو درد ہوتا ہے وہ جننے کا درد، یعنی کہ بچے جننے کا درد، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے، ان دونوں کو گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھنا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم و حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم سراندیپ میں، یعنی کہ سری لنکا میں، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میں پہنچے، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ اسی طرح 300 برس گزار دیے گئے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کی معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا کہ دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور ان تینوں روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا، تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور ان تینوں روزوں کی ہر مہینے کی عادت رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ پڑ گیا تھا، روشن اور پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم نے جبرائیل کے سکھائے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حضرت اسود یعنی کہ کالا پتھر کو جس سے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبرائیل نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت حوا جو جدہ سے حضرت آدم کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے
سے جن کا رنگ بدل گیا تھا ان کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت جبرائیل نے دونوں کو ایک دوسرے کی پہچانوایا۔ پھر دونوں سراندیپ یعنی شری لنکا آ گئے۔ تب حضرت جبرائیل نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت و مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں رہنے لگے سے لے کے کہ جنت سے نکلنے تک کا اور دنیا میں آنے سے لے کے ان کی کھیتی باڑی تک کا ہم نے سب کچھ سن لیا۔ اس میں یہ جو بک ہے قصص الانبیاء، اس میں بہت شارٹ میں اور بہت آسان طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں حوالات نہیں دیے ہوئے اور بہت ساری ایسی ڈیپ کی چیزیں ہیں جو مطلب اور زیادہ گہرائی سے ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں دیا ہوا ہے۔ بس ایک سمجھے کہ بیسک نالج جو ہوتی ہے، ایک دم جنرل نالج، وہ صرف اس میں ایک دم نارملی واقعات اور قصے دیے ہوئے، جس سے ایک نارملی مطلب جو کم پڑھا لکھا انسان ہو اس کو بھی مطلب اس کی نالج ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ بک پوری کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تذکرۃ الانبیاء اور پھر سیرۃ الانبیاء کی بھی انشاءاللہ مکمل بک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج الحمدللہ آج ہم اس درس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل ہم سنیں گے حابیل و قابل کا قصہ انشاءاللہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ دعا خیر میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں کی مدنی التجا، آپ لوگوں سے دعاؤں کی ریکویسٹ ہے۔ طبیعت بڑی نازک رہ رہی ہے آج کل، میرے لیے خاص کر کے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس کے رضا والے کاموں میں مصروف رکھیں۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔